السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کا تعلق ہمارے روزمرہ کے معاملات سے ہے۔ آج کل مہنگائی کے دور میں ہر شخص کے لیے نقد رقم دے کر گاڑی، موٹر سائیکل، فریج یا مکان خریدنا ممکن نہیں رہا، اس لیے قسطوں پر خریداری کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے۔ لیکن کیا ہم شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق یہ لین دین کر رہے ہیں؟ اس موضوع پر رہنمائی کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف عالم دین مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی حسان صاحب۔ مفتی صابر صاحب، سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو ہر ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں قسطوں پر کاروبار کرنے کا کیا حکم ہے، اور کیا دکاندار کا نقد پر کم قیمت اور قسطوں پر زیادہ قیمت وصول کرنا جائز ہے؟ بعض لوگ اسے سود قرار دیتے ہیں۔ مفتی حسان صاحب، شریعت مطہرہ میں جس طرح نقد پر خرید و فروخت کرنا جائز ہے، اسی طرح ادھار یا قسطوں پر بھی کسی چیز کو خریدنا یا بیچنا بالکل جائز ہے۔ اسے فقہی اصطلاح میں بیع بالتقسیط کہا جاتا ہے۔ جہاں تک قیمت میں اضافے کی بات ہے تو ادھار یا قسطوں کی صورت میں نقد کی بنسبت زائد قیمت طے کر کے فروخت کرنا جائز ہے، اور یہ سود نہیں ہے۔ البتہ اس کے جائز ہونے کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہیں جن کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ وہ کون سی شرائط ہیں جن کی رعایت رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ معاملہ سود سے پاک رہے؟ اس خرید و فروخت کے جائز اور صحیح ہونے کے لیے درج ذیل شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچی یا خریدی جا رہی ہو وہ بالکل متعین ہو، مثلاً کون سی موٹر سائیکل، گاڑی یا فریج خریدا جا رہا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سودا کرتے وقت معاملہ متعین ہو جائے کہ یہ نقد پر ہو رہا ہے یا ادھار پر۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مجموعی قیمت اور ہر قسط کی رقم بالکل متعین ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قسط کی مدت متعین ہو کہ کتنی مدت بعد قسط ادا کی جائے گی۔ اور پانچویں اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ وقت مقررہ سے پہلے قسط ادا کرنے پر قیمت میں کمی کی شرط نہ ہو، اور قسط کی ادائیگی میں تاخیر پر کسی قسم کا اضافہ یا جرمانہ وصول کرنے کی شرط نہ لگائی جائے۔ آپ نے تاخیر پر جرمانے کا ذکر کیا۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ کمپنیاں یا دکاندار مقررہ تاریخ پر قسط نہ ملنے کی صورت میں خریدار پر ماہانہ 1% یا کچھ رقم بطور جرمانہ عائد کرتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ مقررہ وقت پر قسط ادا نہ کر سکنے کی صورت میں جرمانے کی شرط لگانا ایک سودی معاملہ ہے۔ اگر معاہدے کے وقت یہ شرط لگا دی جائے کہ قسط لیٹ ہونے پر جرمانہ ہوگا تو اس شرط کے لگانے سے پورا معاملہ ہی فاسد اور سودی بن جاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا اور اجتناب کرنا لازم ہے۔ ایک اور عام مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خریدار چند قسطیں ادا کرنے کے بعد مجبوری کی وجہ سے مزید قسطیں ادا نہ کر سکے تو دکاندار حضرات وہ چیز بھی واپس لے لیتے ہیں، اور جو قسطیں خریدار دے چکا ہوتا ہے وہ بھی ضبط کر لیتے ہیں۔ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ جی نہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اگر کوئی مجبوری کی بنا پر قسطیں ادا نہ کر سکے تو شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اسے ادائیگی میں مہلت دی جائے، جو کہ کار ثواب ہے۔ البتہ اگر خریدار ٹال مٹول کر رہا ہو تو دکاندار دباؤ ڈالنے کے لیے اس کی گاڑی یا قیمتی چیز قبضے میں لے سکتا ہے، لیکن اسے خریدار کی مرضی کے بغیر بیچ نہیں سکتا۔ اگر سودا ختم کرنا ہی پڑ جائے، جسے شریعت میں اقالہ کہتے ہیں، تو دکاندار کے لیے لازم ہے کہ وہ خریدار کی ادا کی گئی قسطیں پوری کی پوری واپس کرے، اور اس میں سے کسی قسم کی کٹوتی کرنا یا ادا شدہ رقم ضبط کر لینا شرعاً ناجائز ہے۔ البتہ دکاندار احتیاط کے طور پر گاڑی کے کاغذات اپنے پاس ضبط کر کے رکھ سکتا ہے تاکہ قسطیں پوری ہونے پر واپس کر دے۔ یہ صورت جائز ہے۔ بہت خوب مفتی صاحب۔ ایک سوال ان لوگوں کے حوالے سے ہے جو قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے پاس گاہک آتا ہے کہ مجھے فلاں فریج یا موٹر سائیکل چاہیے، دکاندار کے پاس وہ موجود نہیں ہوتی، وہ مارکیٹ سے خرید کر منافع رکھ کر قسطوں پر دے دیتا ہے۔ اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اس صورت میں دکاندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے مطلوبہ چیز مثلاً فریج یا موٹر سائیکل بازار سے خریدے اور اسے خرید کر اپنے قبضے میں لے لے۔ کسی بھی چیز کو اپنی ملکیت اور قبضے میں لانے سے پہلے آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ قبضے میں لینے کے بعد وہ خریدار کے ساتھ قسطوں کا معاملہ کرے اور مناسب نفع رکھ کر بیچے تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے، اور دکاندار اپنا منافع فیصدی مثلاً 10% یا 30% کے حساب سے بھی طے کر سکتا ہے، بشرطے کہ سودے کے وقت قیمت فروخت متعین ہو جائے۔ آخر میں ایک اہم سوال کہ کیا سونا اور چاندی بھی قسطوں پر لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ آج کل سونے کے زیورات بھی قسطوں پر مل رہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ سونے اور چاندی کی روپے پیسے کے بدلے خرید و فروخت کو شریعت میں بیع صرف کہا جاتا ہے۔
بیع صرف کا بنیادی شرعی حکم یہ ہے کہ اس میں دونوں طرف سے نقد اور ہاتھوں ہاتھ ادائیگی ضروری ہے، یعنی ایک ہی مجلس میں قیمت دینا اور سونا چاندی وصول کرنا لازم ہے۔ کسی بھی جانب سے ادھار کرنا ربا یعنی سود کے دائرے میں آتا ہے، اس لیے سونے اور چاندی کو قسطوں پر خریدنا یا بیچنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ جزاک اللہ خیرہ مفتی صابر محمود صاحب، آپ میں قسطوں کے کاروبار کے حوالے سے بہت جامع اور مدلل انداز میں شرعی رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ قسطوں پر کاروبار کرنا جائز ہے بشرطے کہ قیمت اور مدت متعین ہو، جرمانے کی شرط نہ ہو اور سونا چاندی قسطوں پر نہ لیا جائے۔ امید ہے آج کی پوڈ کاسٹ سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مفتی حسان اور مفتی صابر محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔